السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت سیدنا سلامہ بن شیخ تیمی رحمۃ اللہ علیہ سے مروی ہے کہ حضرت سیدنا عنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاد فرمایا، امیر المومنین حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں ہمارا لشکر ایک عظیم الشان کامیابی کے بعد مدینہ منورہ کی طرف آ رہا تھا۔ جب مدینہ پاک کے قریب پہنچا تو ہمارے بعض دوستوں نے مشورہ دیا، اگر ہم اپنے سفر کے کپڑے اتار کر عمدہ کپڑا پہنیں اور اچھی حالت میں شان و شوکت کے ساتھ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ اور مسلمانوں کے سامنے جائیں تو اس سے لشکر اسلام کی شان و شوکت ظاہر ہوگی۔ چنانچہ ہم نے اچھے لباس پہنے اور سفر کے کپڑوں کو تھیلوں میں رکھ لیا۔ جب ہم مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو ایک شخص نے ہمارے لشکر کو دیکھ کر کہا، رب کعبہ کی قسم یہ لوگ غلطی پر ہیں۔ حضرت سیدنا عنب بن قیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، اس شخص کی بات نے مجھے نفع دیا اور میں سمجھ گیا کہ اس حالت میں امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہونا مناسب نہیں۔ اس خیال کے آتے ہی میں نے ایک منزل پر اپنی سواری روکی، عمدہ لباس اتار کر تھیلے میں ڈالا، مگر بے توجہی سے چادر کا کچھ حصہ تھیلے سے باہر رہ گیا تھا جس کی مجھے خبر نہ ہوئی۔ پھر میں سفر کا لباس پہن کر شرکائے قافلہ سے جا ملا۔ جب لشکر امیر المومنین حضرت سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالی عنہ کی بارگاہ میں حاضر ہوا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے نظریں پھیر لی اور مجھ سے فرمایا، تم لوگوں نے اپنی سواریوں کو کہاں کھڑا کیا ہے؟ میں نے بتایا، فلاں جگہ پر۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ میرا ہاتھ پکڑ کر سواریوں کے پاس پہنچے۔ دوسرے تمام لوگ بھی ہمراہ تھے۔ جب آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے سواریوں کے جانوروں کو دیکھا تو لشکر کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، کیا تم ان جانوروں کے بارے میں اللہ عز و جل سے نہیں ڈرتے؟ کیا تمہیں خبر نہیں کہ ان کا تم پر کتنا حق ہے؟ تم انہیں سفر میں استعمال کرنے کے بعد کھول کیوں نہیں دیتے تاکہ یہ گھاس وغیرہ چر لیں؟ کیا تمہیں ان کا احساس نہیں جو ابھی تک باندھ رکھا ہے؟ ہم نے عرض کی، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، ہم ایک بہت بڑی فتح کی خوشخبری لے کر آئے ہیں۔ ہمیں اس بات کی جلدی تھی کہ مسلمانوں اور امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کو فوراً اطلاع دی جائے۔ بس اسی جلدی میں ہم فوراً آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس حاضر ہو گئے۔ پھر امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ کا جلال کچھ کم ہوا تو ان کی نظر میرے تھیلے پر پڑی جس میں سے چادر کا کچھ حصہ باہر نکلا ہوا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا، یہ تھیلا کس کا ہے؟ میں نے عرض کی، میرا ہے۔ فرمایا، یہ کپڑا کیسا؟ عرض کی، یہ میری چادر ہے۔ فرمایا، کتنے کی ہے؟ میں نے اصل قیمت سے 2 حصے کم بتائے تو پھر بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، چادر تو بہت اچھی ہے، اگر اس کی قیمت زیادہ نہ ہوتی۔ پھر ہم سب آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ واپس آنے لگے تو راستے میں ایک شخص ملا۔ اس نے پکار کر کہا، اے امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میرے ساتھ چلیے اور فلاں شخص سے میرا حق دلوائیے، بے شک اس نے مجھ پر ظلم کیا ہے۔ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ لشکر کی کارکردگی لینے میں مصروف تھے، اس لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اس کی مداخلت سے بہت کوفت ہوئی۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کے سر پر ہلکی سی ضرب لگائی اور فرمایا، میں مسلمانوں کے کاموں میں مصروف ہوتا ہوں اور تم میں سے کوئی شخص آ کر کہتا ہے کہ میری بات سنیے، میری مدد کیجیے، حالانکہ میں اس وقت تمہارے ہی کاموں میں مصروف ہوتا ہوں۔ تم مجھے موقع بے موقع پکارتے ہو،
یہ سن کر وہ شخص ناراض ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ ابھی کچھ دیر ہی گزری تھی کہ امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ نے بے قرار ہو کر فرمایا، اس شخص کو فوراً بلا کر میرے پاس لاؤ۔ جب وہ آیا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کی طرف کوڑا پھینکتے ہوئے ارشاد فرمایا، آؤ اور مجھ سے بدلہ لے لو۔ اس نے عرض کی، یا امیر المومنین رضی اللہ تعالی عنہ، میں نے اللہ عز و جل کے لیے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا حق معاف کیا، میں بدلہ نہیں لوں گا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، تم شاید میری ڈر کی وجہ سے بدلہ نہیں لے رہے ہو، آؤ بلا خوف و خطر بدلہ لے لو۔ اس نے کہا، حضور، میں نے رضا الہی عز و جل کے لیے اپنا حق معاف کیا۔ یہ کہہ کر وہ شخص چلا گیا۔ امیر المومنین حضرت سیدنا عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بھی اپنے گھر کی طرف تشریف لے گئے۔ ہم بھی آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 2 رکعت نماز ادا کی، پھر بیٹھ گئے اور اپنے آپ کو مخاطب کر کے فرمایا، اے خطاب کے بیٹے، تو پست تھا، اللہ عز و جل نے تجھے بلندی عطا فرمائی۔ تو بھٹکا ہوا تھا، اللہ رب العزت نے تجھے سیدھی راہ پر چلایا۔ اللہ عز و جل نے تجھے عزت کا تاج پہنایا اور پھر تجھے مسلمانوں پر امیر مقرر فرمایا۔ اب اگر کوئی شخص تیرے پاس مدد لینے آتا ہے تو اسے مارتا ہے۔ اے خطاب کے بیٹے، کل بروز قیامت جب خدا عز و جل کی بارگاہ میں جائے گا تو کیا جواب دے گا؟ نماز کے بعد کافی دیر تک آپ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے آپ کو ڈانٹتے رہے، یہاں تک کہ ہم نے گمان کیا کہ اس وقت تمام اہل زمین میں سب سے بہتر آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے سوا کوئی دوسرا نہیں ہے۔ اللہ عز و جل کی ان پر رحمت ہو اور ان کے صدقے ہماری مغفرت ہو، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔